بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیزوں کا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کو علم ہی نہیں ہونا؟ نہیں علم ہے تو یہ ہمارا پھوٹ پانا، کم عقلی، نادانستگی ہے۔ تو یہ ہمیں پورے وثوق سے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، وہ پردے میں ہو، وہ ظاہر ہو، وہ خفیہ ہو، وہ پوشیدہ ہو، وہ ظاہر و باطن میں ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ جو ارادے دل میں گزرتے ہیں، جو دماغ سوچتا ہے، ان کا بھی اس کو علم ہے، تو مگر پکڑ کرنے پر ہونی ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں توفیق بخشے، راہ ہدایت کی توفیق بخشے، اور سنت نبوی پر صحیح طور پر عقیدہ اور عمل کرنے کی ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے دیکھیں کہ تقویٰ کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو سامنے ہم رکھتے ہوئے اپنے دل کو پاک طاہر صاف کریں اور تقویٰ جاننے کی کوشش کریں، اور دیکھیں کہ تقویٰ کیا ہے، ہمیں اس سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ تقویٰ کے بارے میں قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، ان ارشادات کو ہم غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، یہ بڑا واضح فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تعالیٰ راستے آسان کرنے والا ہے۔ جو تقویٰ اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے آسانی سے نکال دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقویٰ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ سب سے مکرم، سب سے اکرم، سب سے بزرگی والا، سب سے نیک اللہ کے نزدیک متقی ہے، تقویٰ والا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ کس کا دوست ہے؟ متقین کا دوست ہے، تقویٰ والوں کا دوست ہے، جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اللہ کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ کو حاضر جانتے ہیں کہ اللہ کے حضور ہم نے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے حاضر ہم نے ہونا ہے جی۔ تو وہ ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقین کو اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتا ہے، متقین سے اللہ تعالیٰ حب رکھتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بے شک متقین سے بہت محبت کرتا ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، خیر زاد التقویٰ، کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ چیز، سامان، اہم چیز رکھنی ہے جو ہم نے لینی، ہمارے پاس ہونی قیمتی سرمایہ، فرمایا وہ بہترین زاد راہ وہ تقویٰ کا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و عیون، کیا فرمایا کہ متقین جو ہیں وہ باغات میں، جنتوں میں اور چشموں میں اور نہروں میں، اور ان کے پاس نہریں ہوں گی، چشموں کے پاس وہ ہوں گے، وہاں پر ہوں گے۔ ان المتقین، کہ بے شک متقی لوگ جو ہیں وہ باغوں میں، جنتوں میں اور چشموں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقویٰ کے بارے میں ایک اور ارشاد باری تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور اسی طرح فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو توکل اختیار کر لے، جو اللہ کے آگے سب کچھ اللہ کے سپرد رکھے، اپنے اوپر نہ رکھے کہ میں کچھ کر لوں گا یا میرے اندر کوئی صلاحیت ہے۔ یہ دنیا تو چلتی رہنی ہے، تو یہ چلانے والا وہ اللہ ہے، تو وہ ہمارے معاملات کو بھی وہی سمجھتا ہے۔ تو کیا فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے سپرد معاملات کر دے کہ اللہ ہی بیڑی پار کرنے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے، تو وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ جو توکل اللہ پر کر لیتا ہے وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق دیتے ہیں؟ آج رزق کے لیے لوگ دوڑے پھرتے ہیں، لباس، یہ چیزیں، یہ سرمایہ، یہ سامان، جی، یہ دولت،
یہ گھر، یہ بار، یہ کوٹھیاں، یہ رزق، یہ پیسہ، کیش ہیں جی، یہ ڈالر، یہ روپے، یہ رقمیں ہیں جی، سرمائے، بینک بیلنس. کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ دنیا میں انسان سرخرو ہو جائے اللہ کے آگے تو کیا فرمایا؟ لا يحتسب، انسان کو نہیں پتہ، وہ وہاں سے اس کو رزق دے گا. اللہ کے آگے ہم نے توکل اختیار کرنا اور اللہ کے تقوی اختیار کرنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انما يتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ کس کو قبول کرتا ہے؟ کس کی قبول کرتا ہے؟ جو کچھ ہم دیتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں، کوئی ہاتھ سے، کوئی پاؤں سے، کوئی چیز ہم اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جہد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں جی، جو بھی سوتے ہیں، جاگتے ہیں، جو بھی ہم کوشش کرتے ہیں، جو قربانی دیتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ قال انما يتقبل اللہ من المتقین. اگر کوئی متقی نہیں ہے، اب آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، متقی سے قبول کرتا ہے. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے، متقین سے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہم نے بنایا ہے؟ نجعلها، ہم نے بنایا ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علوا، جو بڑے بننے کی کوشش نہیں کرتے. لا یریدون، یہ جمع کے صیغے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے یہ معاشرے بنائے ہوئے ہیں بڑے بڑے، انہوں نے یہ کاروبار اور بڑے بڑے نام بنائے ہوئے ہیں، بڑی بڑی ویلیوز اپنی بنائی ہوئی ہیں، اور اللہ کے آگے وہ گڑ گڑاتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو نہیں گراتے. انا پرستی اور یہ چیزیں اور ناک. تو کیا فرمایا کہ تلک الدار الآخرہ، تو یہ آخرت کا گھر ہم نے کن لوگوں کے لیے بنایا؟ سبحان اللہ. آج آخرت سے ہمارا یقین اور ایمان کمزور پڑ گیا. ہمیں کوئی آخرت کی فکر نہیں، ہمیں دنیا میں مل جائے، ہم اچھا کھا لیں، لباس، اولادیں، یہ بڑے بڑے یہاں پر ہمیں مل جائے، کوٹھیاں، کاریں، بینک بیلنس، یہ دنیا ہے. تو کیا فرمایا کہ یہ آخرت کا گھر جو ہے وہ ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں اپنی چودراہٹ، اپنی چودر، اپنا ناک، اپنا مقام بنانے کے لیے، یا فساد، دنگا. آج سیاست کہا جاتا ہے اس کو، کسی کو تکلیف میں رکھنا، کسی کو کچھ کرنا، کسی کے معاملوں کے اندر، معاملات میں جستجو رکھنا اور نظریں رکھنا، اور ان چیزوں پر اور دوسروں پر، اور مقابلہ بازی اور یہ معاشرہ بازی، اور اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے اور اپنی نمایاں، اپنی خد و خال کرنا، اور اپنے آپ کو، یہ سارا فساد ہے. دوسرے کو گرانا، دوسرے کو بزت کرنا، اور دولت کے ذریعے اور یہ عہدوں کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کا کوئی ڈر نہ ہو. ہیں جی. والعاقبۃ للمتقین، اور معاملہ فہمی. ہیں جی. اور بہترین منزل، انجام کار کے لحاظ سے کیا فرمایا؟ للمتقین، وہ اللہ سے ڈرنے والوں کا ہی بہترین انجام ہونا ہے. کہ یہ ہم نے جو آخرت کا گھر بنایا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بنایا جو زمین میں فساد نہیں کرتے، اپنے آپ کو، اپنا نام یا اپنا مقام یا اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش نہیں کرتے. ہیں جی. لا کا لفظ آیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی لا الہ الا اللہ، اس طرح یہ نفی کر دی گئی ہے ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ بھائی ہم بڑے بڑے سب کچھ، ہمارے بغیر کچھ چل نہیں سکتا. تو یہ یہاں پر درس دیا گیا. تو متقین کی یہ خوبی فرمائی گئی ہے کہ وہ زمین میں بڑے بننے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، معاملات لوگوں کے حل کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرنے میں لگے رہتے ہیں، مریضوں کی تیمارداری، غریبوں کی یہ مدد کرنا اور تعاون کرنا، اور وہ فساد نہیں کرتے زمین میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو انجام کار کے لحاظ سے بھی بہترین متقین کے لیے ہے، اور بہترین انجام متقین کے لیے ہے. سبحان ہمارا یوٹیوب چینل
سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ۔